بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ نساء کی آیت نمبر 19 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی وارث بنا لو۔ یہ عربوں کے ہاں ایک نہایت ہی مکروہ طریقے کی اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا خاتمے کا اعلان فرمایا ہے۔ جیسے کسی بزرگ کے باپ کے مرنے پر اس کی دولت، اس کے مویشی وراثت کے مال کی شکل میں تقسیم ہو جاتے، ویسے ہی باپ کی بیویاں بھی تقسیم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا ہے۔ میں نے گزارش کی کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں جو فاسد طریقے موجود تھے ان کا خاتمہ کیا اور معاشرے کو ان اصولوں کے مطابق اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے ہدایات دیں کہ جو صالح، اچھے، فطرت پر مبنی اصول تھے۔ تو یہ طریقہ کہ جو رائج تھا، اس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ اب اہل ایمان کے لیے ناجائز ہے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور یہ بات بھی جائز نہیں کہ تم ان کو مجبور کرو، ان کو تنگ کرو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ وہ تم کو بعض وہ چیزیں دے دیں جو تم نے ان کو دیں، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، سوائے اس کے کہ وہ فحش کام کرنے کی مرتکب ہوں، یعنی وہ اگر تو زناکاری میں مبتلا ہوئی ہیں تو تب تو تم ان سے اپنے نکاح کو توڑتے ہوئے اپنا مال ان سے واپس مانگ سکتے ہو، کیونکہ اس طرح کی بے حیائی اور بے وفائی کی تو یہی سزا ہونی چاہیے۔ مگر اگر کسی خاتون نے تمہارے ساتھ شرافت کے ساتھ زندگی گزاری اور تمہارے ساتھ انہوں نے وفاداری کی اور کسی وجہ سے تمہیں ان کو چھوڑنا پڑ گیا اور یہ تعلق ختم کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ان کو تنگ کر کے ان سے وہ مال واپس لو کہ جو تم نے ان کو تحفے تحائف کے طور پر پیش کیا تھا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ معروف طریقے سے برتاؤ کرو، یعنی اچھا برتاؤ کرو۔ جو ایک اچھے معاشرے میں ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، تم اپنی بیویوں کے ساتھ ویسا برتاؤ کرو۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو یہ ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے تمہارے لیے ایک بہت بہتری پیدا کر دی ہو، تمہارے لیے اس میں بہت خیر طے کر دیا ہو۔ یعنی یہ بالکل ممکن ہے کہ تمہاری بیوی تمہیں بعض پہلوؤں سے ناپسند ہو،
مزاج کا فرق ہو، شکل و صورت کا کوئی، تو یہ اگر کوئی ناپسندیدگی کی وجہ بن بھی گئی تو اس کی وجہ سے تمہیں ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ان سے پیچھا نہیں چھڑانا چاہیے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے، اچھی توقعات رکھتے ہوئے تم اس رشتے کو نبھاؤ گے تو تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ اس کے نتیجے میں تمہارے لیے کیسے خیر کثیر کا بندوبست کرے گا، کیا کیا اچھے نتائج برآمد کرے گا، تمہاری زندگی میں کیا کیا سہولتیں فراہم کرے گا، کیا کیا امکانات پیدا کرے گا۔ ظاہر ہے کہ جو معاملہ شوہر کا بیوی کے ساتھ ہے وہی معاملہ بیوی کے شوہر کے ساتھ بھی ہے۔ بیوی کو اپنے شوہر میں اگر بعض چیزیں ناپسند ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زیادتی پر، بغاوت پر یا گھر کو توڑنے پر، اجاڑنے پر تل جائے۔ اگر وہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے قربانی دے کر اپنے رشتے کو نبھاتی ہے تو اسے نہیں معلوم کہ اللہ نے اس قربانی کے نتیجے میں اس کے لیے کتنا خیر کثیر طے کیا ہوا ہے۔ لیکن اس ہدایت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان نبھا کی کسی صورت کے امکان کے بغیر زندگی زبردستی گزار رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک لیول آف ڈس ایگریمنٹ، ڈسکنٹینٹمنٹ وہ ہوتا ہے کہ جس کو کہ انسان برداشت کر سکتا ہے، جس کے اندر رہتے ہوئے انسان زندگی گزار سکتا ہے، اور ایک وہ لیول ہوتا ہے کہ جس کے بعد پھر انسان کے لیے معمول کی زندگی گزارنا بھی ممکن نہیں رہتا، شوہر ہو یا بیوی۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یعنی دوسرے مقام پر سورہ بقرہ میں کہ اللہ پھر ایسے لوگوں کے لیے، بلکہ اسی سورہ مبارکہ میں، معاف کیجیے گا، آگے چل کے ایسے لوگوں کے لیے پھر خود بندوبست کرے گا۔ قربانی دینا، ایڈجسٹ کرنا، کمپرومائز کرنا بہت اچھی چیز ہے، مطلوب ہے، آگے بڑھ کر آخری حد تک اس کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن عزت نفس کے بدلے میں نہیں، زندگی کے سکون کے بدلے میں نہیں، اپنے معمولات کو درہم برہم کرنے کے نتیجے میں نہیں۔ ظاہر ہے کہ اب یہ ایک وہ ایسی بات ہے کہ جو آپ کیس ٹو کیس بیسس ہی پر طے کر سکتے ہیں، ہر آدمی اپنے معاملے میں فیصلہ کرتا ہے۔ ایک جانب نبھا بہت ضروری ہے تو دوسری جانب زندگی کو ضائع کرنا اور برباد کرنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ رکھتے ہو، کوششیں کر لی ہیں، اس کے بعد تمہارے لیے اب یہ ممکن نہیں رہا کہ تم نبھا کرو، تو فرمایا کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال دیا ہوا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ، کیا تم لوگے اس کو، مال کو، بہتاناً وَإِثْمًا مُبِينًا، کھلی ہوئی حق تلفی اور بہتان لگا کر؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ یہ مال تم لے سکتے ہو صرف ایک صورت میں، اور وہ یہ ہے کہ وہ
کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں تو تم ان سے اب مال لوگے ایسے کہ تم ان پر الزام لگاؤ گے، بہتان تراشو گے؟ تو یہ تم ہرگز مت کرو۔ تم نے ان کو جو مال اچھے حالات میں دیا، اب یہ مال ان کا ہے، تمہارا نہیں ہے، اور اس کو واپس لینا یہ مرد کی غیرت اور مروت کے خلاف ہے، اور اسے یہ گری ہوئی حرکت بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ خدا اور مال دینے والا ہے، کسی دوسرے کو مال دے کر واپس لینا یہ پرلے درجے کی حماقت اور گراوٹ ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم ان سے لے سکتے ہو، یعنی مال لے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے کے آگے بے حجاب ہو چکے، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی۔ یعنی یہ جو شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، یہ جس بے تکلفی کا رشتہ ہے، جس میں بیوی اپنے ظاہر اور باطن کو شوہر کے آگے بے حجاب کر دیتی ہے، اس کے بعد ایک شوہر اپنی بیوی سے ناچاقی کی وجہ سے علیحدگی اختیار کرتا ہے تو اس سے اس کا دیا ہوا مال واپس لیتا ہے۔ یہ کیسے لے سکتا ہے؟ اسے اس کا احساس نہیں ہے کہ اس اللہ کی بندی نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور یہ اس کا حق ہے کہ جو کچھ تم نے اس کو دیا تحفے کے طور پر اور اس کے استعمال کی ضرورت کے استعمال کو ممکن بنانے کے لیے اپنی زندگی کو، اس کو واپس لینا یہ نہایت ہی گرا ہوا عمل ہے۔ فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تم سے ایک پختہ عہد لیا، ایسا عہد کہ جس پر لوگ بھی گواہ ہیں اور اللہ بھی گواہ ہے۔ وہ عہد کہ جس میں تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم اپنے بیوی کی دیکھ بھال کرو گے، اس کی ضروریات نان نفقے کا بندوبست کرو گے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرو گے، اس کو خوش رکھو گے۔ یہ معاشرے کے سامنے تم نے اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد چلو مان لیا کہ تمہارا اس کے ساتھ نبھا نہیں ہو پائے گا، تو تم نے علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ اس علیحدگی کے فیصلے کے بعد اس سے کوئی مال واپس لینا یہ ایک نہایت گرا ہوا فیصلہ ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور مت نکاح کرو ان سے کہ جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے، یعنی ان عورتوں سے، وہ کہ جو تمہاری سوتیلی مائیں ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک غلط طریقہ رائج تھا عرب معاشرے میں قرآن کے نزول سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ باپ کی بیوی ماں ہے، اور ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا اگرچہ کہ وہ سگی نہ بھی ہو۔ فرمایا کہ الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو ہو چکا۔ یہ قرآن مجید نے ایک بہت ہی اہم پہلو ہے جس کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی جب کوئی قانون آتا ہے تو اس قانون کا اطلاق بعد کے زمانوں میں ہوتا ہے، نہ کہ پچھلے زمانوں میں بھی۔ چنانچہ جب سود کی حرمت کا بیان کیا گیا تو یہ فرمایا گیا کہ اب سود آئندہ ختم ہو چکا ہے، چنانچہ جو سود پر مبنی قرضے ہیں ان کو واپس کر دیا جائے۔
یہ نہیں کہا گیا کہ وہ جو پچھلے سود لیے ہیں وہ بھی واپس کیے جائیں، نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ یہ تو اس دنیا میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کے جو حکمران بنتے ہیں وہ دوسروں سے بدلہ لینے کے لیے ایسے قوانین بناتے ہیں کہ جن قوانین کو بنانے کے بعد اس کا اطلاق ماضی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک نہایت ہی ناانصافی پر مبنی طریقہ ہے۔ اللہ کا طریقہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ برے سے برا قانون، برے سے برا رواج بھی جب ختم کیا جائے گا تو اس کے خاتمے کا اعلان جس دن وہ خاتمہ نافذ ہوا ہے تب سے وہ عمل درآمد ہوگا اس پر۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ طے کیا جائے کہ جی پچھلے اس طرح کے نکاحوں کے نتیجے میں جو اولادیں ہوئی ہیں ان اولادوں کو ناجائز اولادیں قرار دیا جائے، نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ فرمایا انہو کان فاحشہ، یہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے، مقتا، اور سخت ناپسندیدہ قابل نفرت طریقہ ہے، وساء سبیلا، اور نہایت ہی برا راستہ ہے۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو سوتیلی ماں کے بارے میں اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا، لگے ہاتھوں اب یہ بھی سن لو کہ کون سے وہ رشتے ہیں کہ جو جن کے ساتھ نکاح ناجائز ہے، وہ نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے لیے حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، یعنی یہ تمہارے لیے وہ محترم رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز حرام ہے۔ حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر تمہاری ماؤں کو، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو، وعماتکم، تمہاری پھوپھیوں کو، وخالاتکم، تمہاری خالاؤں کو، وبنات الاخی، تمہاری بھتیجیوں کو، وبنات الاختی، تمہاری بھانجیوں کو، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور ان تمہاری ماؤں کو بھی کہ جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، واخواتکم من الرضاع، اور رضاعت کے عمل کے نتیجے میں تمہاری بہنیں، یعنی وہ لڑکیاں جو تمہاری رضائی ماں کی بیٹیاں ہیں، اس ماں کی جس نے تمہیں دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے نتیجے میں تمہاری ماں بنی، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری وہ ربیبائیں، وہ بیٹیاں، اللاتی فی حجورکم من نسائکم، جو تمہارے گھروں میں پل بڑھ رہی ہیں، تمہاری بیویوں میں سے، اللاتی دخلتم بہن، وہ بیویاں کہ جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پھر اگر وہ ایسی بیویوں کی بیٹیاں ہیں جن سے تم نے خلوت نہ کی ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی کہ تم اگر ان سے نکاح کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو تمہارے صلب سے ہیں، یعنی تمہارے سگے بیٹے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ،
اور یہ بات کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو، الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو ہو چکا، ان اللہ کان غفور الرحیمہ، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کچھ رشتے ایسے ہو گئے کہ جو بغیر جانے ہوئے کہ ان رشتوں میں کوئی عیب ہے، کوئی رکاوٹ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پچھلے ہونے والے غلط رشتوں کو بھی ختم نہیں کرے گا، بلکہ آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی رشتے بیان کیے گئے یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایسے ہیں کہ ایک اچھی صالح معاشرت میں اس بات کا اہتمام کرنا اللہ کے نزدیک ضروری ہے کہ اس میں جو ایک ہمدردی، ایک شفقت، رحمت، احترام ہونا چاہیے بعض قریب ترین رشتوں میں، ان رشتوں کے ساتھ نکاح کا تعلق، جسمانی تعلق، اس کا سوال تصور ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انسان کی فطرت میں بھی اللہ نے ایسے ہی رکھ دیا ہے، اور اپنی شریعت میں اس کو مزید کنفرم کیا ہے۔ بعض رشتے ایسے ہیں کہ جن میں کچھ الجھن ہو سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس الجھن کو دور کر دیا، اور جیسے اللہ نے اس الجھن کو دور کرنے کا بیان کیا، اس میں بعض چیزیں امپلائیڈ ہیں۔ ان امپلائیڈ چیزوں میں سے بعض کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں واضح فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ بات کہ دو بہنیں ایک ہی وقت میں کسی کے رشتہ نکاح میں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دونوں بہنوں کا ایک ساتھ ایک دوسرے کا سوکن بننا، یہ بہن کے رشتے میں ایک گویا کے دراڑ پیدا کرنا ہے۔ اور یہی معاملہ بھانجی اور پھوپھی، بھانجی اور خالہ، بھتیجی اور پھوپھی، بھانجی اور خالہ، ان کے درمیان بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو اس کو بھی روک دیا گیا، اگرچہ کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا گیا، مگر اس کو روک دیا گیا احادیث میں، اس لیے کہ یہ اسی علت کی ایکسٹینشن ہے، اس کا اطلاق ہو رہا ہے اور دوسرے معاملات میں کہ جو اسی طرح سے اپنے اندر وہ علت رکھتے ہیں۔ فرمایا والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں بھی حرام کر دی گئیں جو کسی کے نکاح میں ہوں، یعنی ایک عورت ایک وقت میں ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر وہ پہلے سے شادی شدہ ہے تو پھر اس کے بعد اس کا نکاح کسی اور سے نہیں ہو سکتا۔ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے کہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائے، یعنی تمہاری لونڈیاں۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا قانون ہے جو تمہارے لیے ہے، جس پر عمل کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، یہ جو پیچھے بات کی گئی کہ شادی شدہ عورتیں سوائے اس کے کہ جو تمہاری ملکیت ہیں، یعنی لونڈیاں ہیں، تو یہ اصل میں یہ بیان ہے کہ جب کوئی عورت کسی جنگ میں قیدی بننے کے نتیجے میں لونڈی بنتی تو وہ زمانے کا قانون دستور تھا کہ پھر اس کا
پچھلا رشتہ ٹوٹ جاتا، یعنی وہ نکاح کل عدم ہو جاتا اور اس کے ساتھ نکاح کرنا، کسی اور کا نیا نکاح کرنا ممکن تھا۔ فرمایا کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کیا گیا، جائز قرار دیا گیا تمہارے لیے اس کے علاوہ، یعنی جتنے بھی رشتے ہیں، ان تبتغوا من باموالکم، کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے ان کو چاہو، یعنی ان کا مہر ادا کر کے مال کے ذریعے سے ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہو، محسنین غیر مسافحین، اس شرط کے ساتھ کہ تم پاک دامن ہو، رہنے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے، تم بھی اور وہ بھی، دونوں کے لیے یہ شرط لازم ہے۔ فرمایا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، جو فائدہ تم نے ان سے اٹھایا، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کے صلے میں ان کا مہر انہیں ادا کرو۔ یعنی اگر تمہارا نکاح ہو گیا اور اس سے پہلے تم نے ان کو مہر ادا نہیں کیا اور تمہارا تعلق قائم ہو گیا، تو تمہیں بہرحال مہر تو ادا کرنا ہے۔ مہر کی ادائیگی ایک لازمی شرط ہے کسی بھی نکاح میں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، ہاں البتہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ جو کچھ بھی تم آپس میں باہمی رضامندی سے طے کر لو، فریضے کے بعد، یعنی جو مقرر ہو گیا اس کے بعد بیوی کہے کہ میں یہ مال آپ کو لوٹاتی ہوں یا میں اس کو معاف کرتی ہوں، تو یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس میں جو یہ بات بیان کی کہ تم ان کے مہر ان کو ادا کرو، تو یہ جان لینے کی چیز ہے کہ مہر در حقیقت نکاح میں جو اللہ نے طے کیا ہے کہ شوہر ہے کہ جو نان نفقے کی، معاشی ضروریات کی ذمہ داری لیتا ہے، تو یہ جب خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نکاح اور نکاح سے بننے والے، وجود میں آنے والے خاندان کے بارے میں یہ اصول طے ہے، تو پھر یہ مہر ایک ٹوکن ہے جو ابتدا ہی میں شوہر کے سنجیدگی اور اس کے اس فیصلے کا بیان ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تم ان کو دو، اور اس مہر کی ادائیگی کے بعد تمہارا ان کے ساتھ یہ نکاح جائز ہوگا، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مہر کی رقم ایک مناسب رقم ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے 5,000 روپے، 10,000 روپے دیے اور مہر کی رقم کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے۔ قرآن مجید میں نکاح کے بارے میں اگر کسی شرط کا، یعنی وہ شرط کے جو باقاعدہ فارملی ادا کرنے والی ہے، اگر کوئی بیان ہوئی ہے تو مہر کی شرط ہے، تو اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، اور تم میں سے جو اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ نکاح کریں آزاد مسلمان عورتوں سے، المحصنات جو آزاد ہیں، المومنات مومن عورتیں،
تو فمما ملکت ایمانکم، تو انہیں چاہیے کہ وہ تمہاری ان مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لیں جو تمہارے قبضے میں ہیں، من فتیات المومنات، تمہاری مسلمان لونڈیوں میں سے، واللہ عالم بایمانکم، اللہ ان کے ایمان سے خوب واقف ہے، بعضکم من بعض، تم سب ایک ہی جنس سے ہو، ایک آدم و حوا کی اولاد ہو، انسانیت کا وہ بھی حصہ ہیں، تم بھی حصہ ہو، اس وجہ سے ان کے اس سٹیٹس کی کمی کے باعث، کہ جو سٹیٹس کی کمی ہوئی ان کے غلام لونڈی بننے کے نتیجے میں، تم ان کو کمتر نہ سمجھو، وہ تم سب ایک ہی جنس میں سے ہو، فانکحوہن، تو تم نکاح کرو ان سے، باذن اہلہن، ان کے مالکوں کی اجازت سے، وآتوا اجورہن بالمعروف، اور تم دو ان کے مہر معروف طریقے سے، دستور کے مطابق، محصنات غیر مصافحات، ان کے ساتھ نکاح کر لو اس شرط کے ساتھ کہ وہ پاک دامن رہی ہوں، بدکاری کرنے والی، ولا متخذات اخدان، اور چوری چھپی آشنائی کرنے والی نہ ہو، یعنی وہ یہ رویہ اختیار کرنے والی نہیں ہوں گی۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو پھر اس کا اطمینان کر لو کہ انہوں نے باقاعدہ توبہ کی ہے، اس لیے کہ اللہ گندگی کو پسند نہیں کرتا، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کا ماننے والا بندہ یا اس کے ماننے والی بندی کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی بھر گزارنے کا فیصلہ کرے کہ جس نے گندگی کو اپنی زندگی کا طریقہ بنا لیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نہ وہ ہوں کہ جو زناکاری کرنے والی ہوں، اور نہ ہی چھپ چھپا کر آشنائی گانٹنے والی ہوں۔ فرمایا کہ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب وہ پاک دامن بن جائیں، پاک دامن ہوں، فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، اور اس کے بعد اگر کسی فحش کام، بدچلنی کا کی ارتکاب ہوں، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان کے اوپر سزا ہوگی، نصف ما علی المحصنات من العذاب، اس سے آدھی سزا کہ جو پاک دامن جو معاف کیجیے گا آزاد عورتوں کو ملے گی، یعنی جو عورتیں آزاد ہیں ان کو جو سزا ملے گی وہ ان لونڈیوں کے نکاح میں آنے کے بعد اگر وہ زنا کی مرتکب ہوئیں تو ان کو اس سے آدھی سزا ملے گی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر زناکاری کی سزا 100 کوڑے ہے تو ان کو 50 کوڑے پڑیں گے۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ ان کے لیے ہے کہ جن کے لیے گناہ میں پڑ جانے کا خدشہ ہے، یعنی وہ نکاح نہیں کریں گے تو گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے اگر ان کو کسی آزاد پاک دامن مسلمان عورت سے نکاح کرنے کا موقع نہیں ہے تو پھر وہ اہل ایمان لونڈیوں سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے ہے کہ جو گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ رکھتے ہوں۔ وان تصبروا، اور یہ بات کہ تم صبر کرو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں
دو امپورٹنٹ باتیں ہیں جن کو کہ ہم سمجھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لونڈیوں کے زنا میں ملوث ہونے کے نتیجے میں ان کو آدھی سزا کا فیصلہ سنایا ہے ان آزاد عورتوں کے مقابلے میں کہ جو اسی طرح کے جرم میں مرتکب پائی جائے. یہ آدھا ہونا کیوں ہے؟ یہ آدھا ہونا اس بنیاد پر ہے کہ لونڈیوں کو اپنی حیثیت کی وجہ سے صحیح ماحول، صحیح تربیت نہیں ملتی. ان کے لیے ان کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ بعض اوقات اپنے آپ کو بچانا آسان نہیں رہتا. تو حالات کی اور ان کے تربیت کی کمی کی وجہ سے، ان کی دنیاوی حیثیت میں کمی کی وجہ سے اللہ نے ان کے بارے میں سزا کے فیصلے میں رعایت رکھی ہے. اس سے یہ اصول سامنے آتا ہے کہ سزا کے معاملے میں یہ دیکھا جائے گا کہ مجرم کے حالات کیا تھے، مجرم کی خود کیا صورت تھی، کیا صورتحال تھی، اس کی کیا حیثیت تھی. تو اگر تو مجرم کسی قسم کی رعایت کا مستحق نہیں ٹھہرا تو اس کو پوری سزا ملے گی جو بیان ہوئی ہے. اور حدود میں جو شرائط بیان جو بتائی گئی ہیں، تکالیف، جو سزائیں، وہ میکسیمم ہے. لیکن کوئی قاضی، کوئی جج یہ طے کر سکتا ہے کہ مجرم کے حالات، اس کے ماحول کے لحاظ سے اس کو کم تر سزا ملنی چاہیے. یہ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے. دوسری جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر شادی شدہ لونڈی زنا کا ارتکاب کرے، ظاہر ہے کہ بات ہی نکاح کے بعد کی ہو رہی ہے، تو اس کی سزا آزاد عورتوں کی سزا سے آدھی ہے. کون آزاد عورتیں؟ ظاہر شادی شدہ آزاد عورتیں. غیر شادی شدہ آزاد عورتوں سے تو کمپیرزن کا یہاں موقع ہی نہیں ہے. تو ان کی سزا سے آدھی سزا ان کو دی جائے گی. تو ان کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے. اور 100 کوڑوں کی آدھی سزا کیا ہے؟ 50 کوڑے. تو اس سے یہ بات صاف معلوم ہو گئی کہ شادی شدہ عورتیں اگر خدا نخواستہ زنا کریں گی تو ان کی سزا 100 کوڑے ہے، رجم نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں جو بات مشہور ہو گئی ہے کہ شادی شدہ مردوں اور عورتوں کی سزا رجم ہے اور غیر شادی شدہ کی 100 کوڑے ہے. قرآن یہ بات نہیں کہتا. یہ بات ہمارے ہاں لوگوں نے احادیث کے ذخیرے میں جو رجم سے متعلق احادیث ہیں ان کو صحیح طرح سے نہ سمجھنے کے نتیجے میں قائم کی ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید اگر ایک بات واضح طور پر کہتا ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی دوسری بات مانی نہیں جا سکتی. قرآن اپنے فیصلے میں بالکل واضح ہے کہ شادی شدہ زانی، زانیہ ہوں یا غیر شادی شدہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو 100 کوڑے لگیں گے. تو یہ دو باتیں ہیں جو اس آیہ مبارکہ میں خاص طور پر سگنیفیکنٹ تھی. فرمایا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم. اللہ چاہتا ہے کہ لیبین لکم، کہ واضح کر دے تمہارے لیے، ویہدیکم، اور رہنمائی کرے تمہاری، سنن الذین من قبلکم، ان طریقوں کے بارے میں
کہ جو تم سے پہلے لوگ جو ہو گزرے ان کے بارے میں اللہ کا طریقہ رہا ہے۔ وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے یہ بھی چاہا کہ تم پر نظر عنایت کرے، تم کو دوبارہ مزید موقع دے۔ غلطیاں تو ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ موقع فراہم کیا جائے۔ اور وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر نظر عنایت کرے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ کہ جو خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم سیدھے راستے سے بالکل بھٹک کے رہ جاؤ۔ یعنی یہ یہودی، یہ مشرکین، یہ تمہارے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں تاکہ تم کسی طرح سے راہ ہدایت سے بھٹک جاؤ۔ فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر پابندیاں کم کرے، ہلکا کرے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ اس کمزوری کی رعایت کرتے ہوئے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس نے شریعت میں جو احکام دیے ہیں وہ اسی پہلو سے دیے ہیں کہ انسان کے لیے ان پر عمل کرنا ممکن ہو جائے، وہ اس میں کوئی مشقت محسوس نہ کرے۔ ہم ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کرتے ہیں۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 19 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے جائز نہیں، ان ترثوا النساء کرہ، کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ فلا تعضلوہن، تو دیکھو تم نہ ان پر تنگی کرو، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، کہ تم لے اڑو بعض وہ مال کے جو تم نے ان کو دیا، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ معروف کے انداز میں اچھے طریقے سے برتاؤ کرو۔ فَإِن کَرِہْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو کیا خبر کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے رکھ دیا ہو اس میں خیر کثیر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم نے ارادہ کیا کہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو لانا ہے، بدلنا ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں کسی ایک کو ڈھیروں مال دیا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم وہ ان سے بالکل نہ لو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم ان سے لوگے بہتان لگا کر اور کھلی زیادتی کرتے ہوئے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم لے سکتے ہو ان سے، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے کے سامنے بے حجاب ہو چکے، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تم سے ایک بڑا پختہ عہد لیا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور نہ تم نکاح کرو ان سے کہ جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا، من النساء، عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو گزر چکا، انہو کان فاحشہ، یہ یقیناً
ایک فحش کام ہے، وہ مقتا نہایت ہی قابل نفرت بات ہے، سا سبیلا اور نہایت برا طریقہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی تمہارے لیے، یعنی نکاح کرنے کے نقطہ نظر سے حرام کر دی گئی، امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم بہنیں، بیٹیاں، و اخواتکم اور بہنیں، و عماتکم پھپھیاں، و خالاتکم خالائیں، و بنات الاخی اور بھتیجیاں، و بنات الاختی اور بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضانکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، و اخواتکم من الرضاع اور تمہاری بہنیں رضاعت سے، و امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم اور تمہاری وہ ربی مائیں یعنی بیویوں کی بیٹیاں جو تمہارے گھروں میں، من نسائکم تمہاری ان عورتوں سے یعنی انہی عورتوں کی بھی بیٹیاں، اللاتی دخلتم بہن کہ جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ پھر اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ کوئی گناہ نہیں تم پر، حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم اور تمہارے لیے حرام کیا گیا تمہارے بیٹوں کی بیویوں کو، الذین من اصلابکم وہ بیٹے کے جو تمہارے صلب سے ہیں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور اس بات کو بھی حرام کیا گیا کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو، الا ما قد سلف سوائے اس کے کہ جو گزر چکا، ان اللہ کان غفور الرحیمہ یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ والمحصنات من النساء اور حرام کیا گیا تمہارے لیے شادی شدہ عورتوں کو بھی، الا ما ملکت ایمانکم سوائے ان کے کہ جو تمہاری ملکیت بنی، لونڈیاں بنی، کتاب اللہ علیکم یہ اللہ کا قانون ہے جو تمہارے لیے لازم کیا گیا ہے۔ احل لکم ما وراء ذالکم حلال کی گئیں تمہارے لیے اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہیں، ذالکم وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے چاہو، محسنین قید حیات ملاتے ہوئے، قید نکاح ملاتے ہوئے، غیر مصافحین اور غیر مصافحین نہ کہ زنا کاری کرتے ہوئے، یعنی پاک دامنی اختیار کرنا یہ مقصد ہے، نہ کہ بدکاری کرنے والے، نہ تم ہو نہ وہ ہوں۔ فمستمتعتم بہ منہن پھر اگر تم نے ان سے تعلق قائم کیا اور تم نے ان کو ابھی تک ان کا مہر نہیں دیا، فآتوہن اجورہن تو تم دو ان کو ان کا مہر فریضہ ایک مقرر فرض کے طور پر۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ اور کوئی گناہ نہیں تم پر کہ اگر تم باہمی رضامندی سے کوئی چیز طے کر لو اس مقرر فریضے کے بعد، ان اللہ کان علیما حکیما یقیناً اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومن لم یستطع منکم طولا اور اگر تم میں سے کسی کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں، وہ افورڈ نہ کر سکتا ہو، ان ینکح المحصنات کہ وہ آزاد مسلمان عورتوں کے ساتھ نکاح کرے، المومنات مسلمان، ومما ملکت ایمانکم تو پھر جو تمہارے لونڈیاں ہیں ان سے نکاح کر سکتے ہو، من فتیاتکم المؤمنات تمہاری مومن لونڈیوں میں سے، واللہ اعلم بایمانکم اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، بعضکم من بعض تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو یعنی ایک ہی جنس ہو، فانکحوہن تو تم نکاح کرو ان سے باذن اہلہن ان کے مالکوں کی اجازت سے، وآتوہن اجورہن اور تم دو ان کو ان کا اجر ان کا مہر، بالمعروف دستور کے مطابق، محسنات ایسے کہ تم
اس شرط کے ساتھ کہ وہ پاک دامن رہی ہوں، غیر مصافحات، نہ کہ بدکاری کرنے والی ہوں، ولا متخذات اقدان، اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والی ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب وہ قید نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ کسی بدکاری کی مرتکب ہوں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کے اوپر ہے آدھی وہ سزا کہ جو عام آزاد مومن عورتوں کی سزا ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ ان کے لیے ہے کہ جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو، یعنی تم میں سے جن کو اندیشہ ہو گناہ کا کہ وہ لونڈیوں سے نکاح کر لیں۔ وان تصبروا، اور یہ بات کہ تم صبر کرو، خیر الکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، لیبین لکم، کہ تم پر واضح کرے، یعنی واضح کرے سیدھا راستہ، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور رہنمائی کرے تمہاری ان راستوں کی طرف، ان طریقوں کی طرف، من قبلکم، جو تم سے پہلے ہو گزرے، ویتوب علیکم، اور چاہتا ہے کہ تمہاری طرف نظر عنایت کرے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری طرف نظر عنایت کرے، ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور چاہتے ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم حق کے راستے سے بھٹک جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے ذمہ داریاں ہلکی کرے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جناب، کیا سوال ہیں آج؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ Sir, it looks like there is no such thing as Islamic culture or traditions. Looks like God accepted or tolerated any culture and traditional norms developed by humans of any faith, as long as it didn't have any social, moral, ethical problem. ہو بھی نہیں سکتا اگر کوئی پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی ایک خاص علاقے کے زمانے کی ٹریڈیشنز کو بقیہ تمام انسانوں کے معاشروں کے اوپر مسلط کر دیا جائے؟ یہ تو پھر پہلے دن ہی سے اس بات کا اہتمام ہوگا کہ اس پیغام کو آگے پھیلنا نہیں ہے۔ تو اللہ نے اصول، قوانین بتائے ہیں، اپنی شریعت بتائی ہے کہ ان پر عمل کرنا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس سے بھی پہلے انسان کے اندر اللہ نے تمام انسانوں کے اندر اخلاقیات کو انگرین کر دیا ہے، جس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو فالو کیا جائے۔ وہ اخلاقیات سب انسان جانتے ہیں۔ In our culture, people prefer consanguineous marriages amongst cousins, though scientifically it shouldn't be promoted as it will cause recessive traits to become a disease. Though scientifically it shouldn't be promoted as it will cause. Okay. Secondly, the subconscious presence of one God is due to our dormant memory of it, or it is due to our upbringing in that environment that teaches us unintentionally about one God. Why
polytheistic believer don't have that subconscious awareness about one God. سوالات بڑے امپورٹنٹ ہیں. مجھے کال آ گئی ہے، میں آئی پرومس کہ یہ نیکسٹ ٹائم میں اس کو آنسر کروں گا. آئی ایم سوری فار دس ابرپٹ اینڈ، بٹ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.